خادم حسین رضوی صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا ہے، اور پھر اپنے بیگانے سب نے شاباش دی، اے رضوی صاحب کئی سال لگا کر ہم جو بات نہ سمجھا سکے آپ کے ایک جملہ نے سمجھا دی ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والوں کو آپ نے کیا کہا؟ در در مالکا نہیں پہ گئے، دل والے ہو تسی صحابہ نو پہ گئے ہو، اور در در کتے ہو اور مالکا نو پہ گئے ہو۔ یعنی جب کتا اپنے مالک کو پڑ جائے تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ جس نے ساری عمر تجھے پالا پوسا ہے، تیری خدمت کی ہے، تیرا خیال رکھا ہے، اور آج تو اسی پر بھونکتا ہے۔ ترمذی شریف کو دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، لوگوں سنو، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اور آپ کے قلب پر حق کو نازل فرما دیا ہے۔ اللہ کے محبوب گواہی دیتے ہیں، بے شک اللہ نے، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ رب العزت نے حق جاری فرما دیا ہے حضرت عمر فاروق کی زبان پر، آپ کے قلب اطہر پر۔ اور حضرت ابن عمر کے علاوہ دیگر صحابہ بھی یہ کہتے ہیں، اور حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی بحث ہوتی، جب لوگوں کے درمیان کوئی مذاکرہ ہوتا، جب لوگوں کے درمیان کوئی گفت و شنید ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق جاری ہو جاتا، آپ کی زبان پر حق جاری ہو جاتا۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سامنے آتی تو وہ عین حق بات ہوتی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی نہیں ہوتی تھی۔ حضرات گرامی، یہ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کر رہے ہیں، اور دیگر روایات میں یوں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرے سامنے دودھ پیش کیا گیا، میں نے اس دودھ کو خوب سیراب ہو کر پیا، اور بخاری کے الفاظ یوں ہیں کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ جاری ہو گیا، اتنا سیراب ہو کر پیا کہ میرے ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا، اور پھر جو دودھ باقی بچا جو مجھے پیش کیا گیا، وہ دودھ میں نے خواب کے عالم میں حضرت عمر کو عطا کیا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتہ، اے میرے محبوب آپ نے اس کی کیا تعویل کی ہے؟ یعنی حضرت عمر فاروق کو دودھ دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں العلم، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس میں سے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، معروف حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو آپ کے ہیبت و اجلال کی وجہ سے وہ پہاڑ تھر تھر کانپنے لگا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اور جب لرزہ طاری ہوا تو نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اثبت یا احد، دیگر روایات میں دیگر بھی الفاظ ہیں، اسکن یا سبیر، مختلف نام ہے احد پہاڑ کے، تو کہا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، ثابت قدم رہے، سکون اختیار کر، یہ لرزش و جنبش بند کر دے، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شہید وہاں پر موجود ہیں۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ
کہ حضرت عمر فاروق کو شہادت بھی نصیب ہوگی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جو السابقون الاولون میں ہو، جو مہاجر من المکہ ہو، جو نبی کریم نور مجسم کی اتباع میں، اطاعت میں آگے بڑھا ہوا ہو، سرکار دو عالم جس کے جنتی ہونے کی بشارت دیں، جس کے شہید ہونے کی بشارت دیں، جس کے ایمان والا ہونے کی بشارت دیں، آج اس پرفتن دور کے اندر کچھ بدبخت کسی ایک سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو دوسروں کو گالیاں دینے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق کے خلاف نہیں بولتے، وہ تو نبی کریم نور مجسم کی نگاہ کے خلاف بولتے ہیں، وہ تو نبی کریم نور مجسم کے مقام نبوت کے خلاف بولتے ہیں، وہ سرکار دو عالم کی زبان کے خلاف بولتے ہیں، وہ حضور کے فرمان کے خلاف بولتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے قرآن کے خلاف بولتے ہیں جس میں اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات گرامی، یہ فتنوں کا دور جس کے اندر ہر بزرگ پر، بڑے پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے اسلاف کو گالیاں دیں گے، اپنے اس دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کو گالیاں دیں گے، اور یہ تو ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوں گے جو خلفائے راشدین کو گالیاں دیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریبی 4 یاروں میں سے کسی کو گالی دیں گے، یہ تو تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج کی کیفیت اور عالم آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم نور مجسم جب بھی دیکھتے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا کہ مکے کے اندر 2 لوگ اتنے طاقتور اور قوی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے تو اسلام کو قوت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں، حضور اکثر کہتے، اے اللہ، یہ عمر ابن خطاب اور یہ عمر ابن ہشام، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ کانا احبہما الیک، اے اللہ ان سے عمر ابن خطاب اور ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ پھر کہتے ہیں اب محبت کی جب باری آئی نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کو حضرت عمر سے محبت ہے، میرے محبوب کی دعا ہے احبہما الیک، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جس سے تجھے محبت ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہی نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ محبت جاری ہو گئی۔ پہلے تو دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بأین جعل بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وَكَانَ أَحَبُّهُمَا عمر۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کو محبت عمر سے ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، صحابہ کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عمر سے محبت ہے۔ اب بتائیے جس سے اللہ محبت فرمائے، جو اس سے نفرت کرے گا وہ کیا ہے؟